کہاوت ہے کہ اگر دیگ میں پکائی گئے چاولوں کو دیکھنا ہو تو اس کا ایک چاول دیکھ کر ان کے پک جانے کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نون لیگ کا گھٹیا پن دیکھنے کے لیے سب نمونوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نون لیگ کا گھٹیا پن دیکھنے کے لیے کسی ایک پٹواری کو دیکھ لینا ہی کافی ہوتا ہے، اور عوام یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ چکی ہے۔ اس لیے تو یہ سب الیکشن مہم کے نام پر عوام کے ہاتھوں ذلیل ہو رہے ہیں۔ آج عوام کے ہاتھ ایک اور پٹواری لگ گیا، یعنی کہ لوہے کا چنا، خواجہ سعد رفیق لگ گیا۔ لوگوں نے ایسی لتر پریڈ کی کہ لوہے کے چنے کو وہاں سے بھاگنا پڑ گیا، ورنہ تو عوام نے جوتے مار مار کر اس کا برا حشر کر دینا تھا۔ آپ اس ویڈیو میں خواجہ سعد رفیق کو عوام سے ذلیل ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ عمران خان کو چاہنے والے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اطلاعات کے مطابق خواجہ سعد رفیق کو کمپین کے دوران عوام نے گھیر لیا، مار پٹائی کی کوشش کی، لیکن پولیس نے بروقت آ کر بچا لیا اور اپنے حصار میں لے کر بھگا دیا۔ لیکن آپ جانتے ہیں نا پٹواری کس قدر بے شرم اور گھٹیا ہے، اس لیے اتنا ذلیل ہونے کے بعد بھی خواجہ سعد رفیق گندے گندے اشارے کر رہا تھا۔ اب نوبت جہاں تک آ گئی ہے کہ پٹواریوں پر جن کے اپنے حلقوں میں ہی جوتے اور تھپڑوں کی بارش ہو رہی ہے۔ خواجہ سعد رفیق پہلی بار ذلیل نہیں ہوا، یہ غلام پہلے بھی کئی بار ذلیل ہو چکا ہے۔ عمران خان وہ واحد انسان ہے جس نے لوہے کے چنے کو نہ صرف چبایا بلکہ چبانے کے بعد تھوک بھی دیا۔ عبرتناک شکست نون لیگ کی منتظر ہے۔ NA-122 سے خواجہ سعد رفیق کے مقابلے میں لطیف کھوسہ صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اب آپ خود خواجہ سعد رفیق کی پتلی حالت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ الیکشن میں غلیظ لیگ کی شکست کے بعد اوورسیز پاکستانیوں پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ ہارنے کے بعد سب سے پہلے یہ لوگ ملک سے ہی فرار ہوتے ہیں۔ آپ نے اس بار کوشش کرنی ہے کہ خواجہ سعد رفیق، خواجہ آصف اور رانا تنویر جیسے چور آپ کے ملکوں میں پناہ نہ لے سکیں۔ خواجہ سعد رفیق کہتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے سندھ کا بیڑا غرق کر دیا ہے، کوئی اس بے شرم کو بتائے اس پیپلز پارٹی کا میئر تمہارے ہی 14 ووٹوں سے بنا ہوا ہے، اس لیے ٹی وی پر بیٹھ کر عوام کو بیوقوف بنانا بند کر دو، ورنہ جب بھی عوام کے ہاتھ لگو گے اسی طرح فرار ہونا پڑے گا جیسے آج فرار ہوئے تھے۔ کیونکہ جناب یہ 90 کی دہائی نہیں ہے، لوہے کا چنا عوام کا پہلا شکار نہیں ہے۔ نون لیگ کی کوئی رہنما اپنے حلقے میں عوام کے پاس جاتا ہے تو عوام کی نفرت کا شکار ہوتا ہے، بھاگتے کی تواضع جوتوں سے کی۔ نون لیگ کی کوئی رہنما جب اپنے حلقے میں عوام کے پاس جاتا ہے تو عوام کے غصے اور نفرت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گزشتہ روز خواجہ آصف جب ووٹ کے لیے عوام میں نکلے تو عوام نے چور چور کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ بات یہیں ختم نہیں ہوئی، عوام نے خواجہ آصف کی تواضع جوتوں سے کی، پھر ایسر اقبال نارووال میں عوام کے ہاتھوں ذلیل ہوئے۔ جب وہ اپنے حلقے میں کمپین کے لیے گئے تو عوام نے گھیر لیا اور چور چور کے نعرے لگائے۔ بڑی مشکل سے احسن اقبال وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ پاکستانی عوام کی اس سے بڑی اور بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ نون لیگی غلام خواجہ سعد رفیق بھوک اور مہنگائی کی ماری عوام کو لیکچر دے رہا ہوتا ہے۔ ان بے شرموں کی جائیداد ملک سے باہر، بینک اکاؤنٹ باہر، کاروبار ملک سے باہر، علاج ملک سے باہر، اور سیاست پاکستان میں ہوتی ہے۔ لیکن اب ان کے عیاشیوں کا سورج غروب ہونے والا ہے، کیونکہ عوام نے ان چوروں کی منجی ٹھوکنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ جو مرضی کر لیں، عوام ان کی چال میں نہیں آئے گی۔ لوہے کے چنے کی ٹھکائی دے کر اب کئی لفافوں کو اخلاقیات یاد آ جائیں گی۔ خواجہ سعد رفیق جیسے جاہل اور اخلاقیات سے عاری لوگوں کو ان کی زبان میں ہی جواب دینا چاہیے، کیونکہ ان کے چھوڑنے کا مطلب فسادیوں کو کھلی چھوٹ دینے کے مترادف ہے۔ کیونکہ جب ان کے پاس سیاسی میدان میں عمران خان سے لڑنے کی ہمت نہیں ہوتی تو یہ عمران خان کے کردار پر انگلی اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس بار عوام ان کے اگلے پچھلے سارے کرتوت جان چکی ہے۔